سب سے پہلے بات کریں گے ملک میں دہشت گردی، وجہ پی ٹی آئی۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر خیبر پختونخوا میں بسانا فاش غلطی تھی۔ اب صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ کہا بہت اجلاس ہوئے لیکن افغان طالبان نے بھی کوئی بات نہیں مانی۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ خارجیوں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 40 لاکھ افراد کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر۔ سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں، اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنی دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا۔ سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی سیاست بچانے کے لیے آپریشن نہیں رکے گا، اب ضم اضلاع میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر وفاق اور تحریک انصاف آمنے سامنے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حالات صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، جبکہ اسد قیصر نے جواب دیا کہ دہشت گردی تحریک انصاف یہ صوبائی حکومت کا نہیں، پورے صوبے کا مسئلہ ہے۔ صرف تقریریں نہیں، نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل کرو۔ قومی اسمبلی میں ہونے والی لفظی گولہ باری آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے پی یا پٹک پی ٹی آئی کی پالیسیز اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ بائی سپریشن ہو گئی، مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ بائی سپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ سٹی کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو جس میں چاروں سی ایم گلگت آزاد کشمیر کی قیادت آتی ہے، اس میں سی ایم صاحب کو بلایا گیا، وہ آنا پسند نہیں فرماتے۔ آپ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر میٹنگ میں نہیں آتا، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں، الٹا صوبائی حکومت کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں۔ آپ کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان اس دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ ان کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے، اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے۔ جب آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا کیوں پھر ان فورمز پہ ایگری کرتے ہیں؟ دہشت گردی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے۔ آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے۔ آپ کی سیاست بچانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں رکے گا، ایکشن ہوگا ہوگا اور ہوگا۔ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں، تقریر نہیں، پریکٹیکل عمل۔ مضبوط اور عوام دوست پولیس داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا اہم پیغام۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے دورے میں چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی اور قیام امن کے لیے پولیس کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ کہا مسلح افواج ہمیشہ بہادر پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ سپاہی سالار نے شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت سروس افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے کا فرض ایک مقدس مشن اور پولیس ملک میں امن و قانون کی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ملک کی سلامتی اور امن و امان کے ذمہ دار اداروں کے درمیان تعاون اور ان پر عوامی اعتماد بہت ضروری ہے۔ سانحہ گل پلازا پر فضا آج بھی سوگوار۔ اموات کی تعداد 28 ہو گئی، 80 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ 8 لاشوں کی شناخت ہو گئی، دیگر کی شناخت کا عمل تیز کر دیا گیا۔ 50 لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے نمونے جمع کر کے تصدیق کے لیے سندھ فورینزک لیب اور جامعہ کراچی کی لیبارٹری کو ارسال کر دیے گئے۔ عمارت انتہائی کمزور ہو چکی ہے، گرنے کا خدشہ ہے۔ سانحہ گل پلازا پر کراچی کی فضا سوگوار، راکھ کے ڈھیر میں زندگی کی تلاش جاری۔ خواتین سمیت درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ عمارت منہدم اور ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ لواحقین بے بس کھڑے اپنوں کی راہ تک رہے ہیں۔ میری بیٹی 30 سال کی ہے اور میرا داماد 40 سال کا۔ اگر یہ چاہتے لوگ بچا لیتے، اگر ریسکیو کرتے لوگ بچ جاتے، انہوں نے ریسکیو ہی نہیں کیا۔ 9 مہینے کے بچے جس کے آئے نہیں دنیا میں عورت، وہ دنیا سے چلے گئے۔ گھر کے 6 افراد آئے یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے، وہ اس کا کیا قصور تھا؟ کرین کی مدد سے چھت سے گاڑیاں اتار لی گئیں۔ خوفناک آگ نے دکانداروں کی جمع پونجی جلا دی۔ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھنے والوں کی دکھ بری داستان سنا رہے ہیں۔ بیسمنٹ گراؤنڈ ہم نے سب خالی کروا لیا تھا، کچھ لوگ تھے جو اوپر پھنس گئے تھے،
स्मोक की वजह से, और जो है ना निकल ना पाए, इस वजह से वो बहुत फंस गए थे वो लोग। लापता अफराद के अहल खाना के नमूने फ्रांसिक लैब भेज दिए। पुलिस सर्जन का कहना है लाशें जलने के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। 50 फैमिलीज़ ने हमारे पास अपने जो कवाइफ हैं, डीएनए का सैंपल्स हैं, वो जमा कराए हैं। जो भी हमें मिलता है हम उसी से सैम्पलिंग करते हैं। सानेहा में जहां बहक तनवीर अहमद को कोरंगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो चुकी। जाए हादसा पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुतासरा दुकानदार के साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर ही मौजूद हूँ। आग तो बुझा दी गई है, अब मलबा उठाने का काम जारी है। अब तक 28 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। 20 से ज़ायद अफराद जो है यहाँ से ज़ख्मी हुए थे और अभी भी 85 अफराद जो है मिसिंग हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद मेरे साथ चले और हमें दिखाएं कि यहाँ पर जो काम है वो जारी है और यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है उसको बुलाया गया है। सामने की जानिब टॉप वाली साइड के ऊपर अभी भी वहाँ पर जो है लोगों की लाशों की इतला है और अब तक वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सका है। तो कौन सी फ्लोर पे दुकान थी? समोसे वाला होटल था ना, उसके बराबर मेरी दुकान थी और मैं अपना माल सेट कर रहा था और बंद करने की तैयारी हो रही थी तकरीबन। तो अंदर से आवाज़ आई कि भागो भागो, आग लग गई है, आग लग गई है, आग लग गई है। फिर मैंने जैसे जैसे करके मैं काउंटर को धक्का मारा और इतना धुआं बढ़ गया कि मैं अपनी दुकान छोड़ के भाग गया। फिर मैं अपनी दुकान यहाँ बाहर आके खड़ा हुआ तो मैं अपनी दुकान खुद अपनी जलते हुए देख रहा था। बिल्डिंग को जो है अब डिमोलिश की तरफ लिया जा रहा है, ताकि अगर बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर गिर जाएगी उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो है जो बाकियात हैं उन लोगों के वो निकाले जाएंगे। गुल प्लाजा की आग महज एक वाकया नहीं बल्कि एक ऐसी तबाही है जिसने शहरियों के दिल दहला दिए। आग के बाद जब धुआं छटा तो बेसमेंट से ऐसे मनाजिर सामने आए जो इंसानी बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी फरवा अली। इधर आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है। गुल प्लाजा की आग ने सिर्फ इमारत नहीं जलाई, उम्मीद, रोजगार और जिंदगियां राख बना दी। आग बुझने के बाद जब समा की टीम बेसमेंट पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा, धुआं और जली हुई चीजों की बू थी। पानी है, इतना पानी नीचे भरा हुआ ही है और सारा पानी गर्म आग हो रहा है। बेसमेंट में कायम दुकानें मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। सीढ़ियां स्याह, टूटे दरवाजे और फर्श पर पानी। 2 अंदरूनी दरवाजे बंद नजर आए जो शायद आखिरी रुकावट बने। बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है तो माफ कर देना। बेसमेंट में मौजूद धुआं और घुटन रेस्क्यू एहलकारों को अब भी मुश्किल पेश आ रही है। ये खड़ा हुआ मैं आपके सामने, पानी के अंदर खड़ा हुआ मैं, लेकिन तपिश देख लेंगे कितनी तपिश है यहाँ पे। जो है ना यहाँ वायर भी हैं लेकिन बिजली है ही नहीं इसमें। बाजी कूलिंग का मतलब जारी रहेगा। जब हम लोग यहीं पर हैं, अभी आगे जो है कूलिंग का अमल जारी है। अभी आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, अगर आग होगी तो फिर आगे देखेंगे कूलिंग करेंगे। अभी यहाँ पर हमने थोड़ी चिंगारी उठी थी, यहाँ बुझा दी है। अब गुल प्लाजा जहां आम हालात में रश के दौरान चलना मुहाल हो जाता था, वहां बेसमेंट के तंग और दुश्वार गुजार रास्ते सिर्फ सरकारी महकमों ही नहीं, खुद बिल्डिंग इंतजामिया पर भी सवालिया निशान हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ फरवा अली, समा, कराची। 22 साल की कायनात जिसकी शादी को 2 माह हुए थे, गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग के बाद से ताहाल लापता है। कायनात अपनी सास और खाला के हमरा गुल प्लाजा आई थी। मुतासरा खानदान गम से निढाल है। 12 अक्टूबर को शादी हुई। बड़ा हमारा घर ऐसा था कि जैसे रोशनियों का घर है, मगर मेरे घर में अंधेरे हो गए। मेरे घर में और कोई खातून है ही नहीं। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे को अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, ये मेरी बेटी थी। हमारे 2 बच्चे जो है ना वो निकल आए इनकी तलाश में। जब यहाँ आए तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। वो उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सारी रात इधर गुजारी और जो उनका फ़ोन नंबर है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की। बस हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे बच्चे इसी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। सास आई थी शॉपिंग करने के लिए, बहू को बोला चलो तुमको आइसक्रीम खिलाते हैं। वो आइसक्रीम खाने के लिए उसको मौत यहाँ खींच के ले आई। रोजा था उस दिन, रोजा खोल के ये लोग निकले घर से। कराची की तमाम इमारतों को 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त है कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाए, जबकि गुल प्लाजा के मलबे को बल्दिया उस्मा कराची की वर्कशॉप मेवा शॉप में मुंतकिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मालूमात हासिल करते हैं, सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अब मोनिस बताइएगा भी वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
بالکل یہی صورتحال ہے. سب سے اہم اعلان آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے آیا جس میں تمام بلڈنگز میں فائر سیفٹی سسٹم کو نصب کرنے کے لیے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. چیئرمین آباد جو حسن بخشی ہیں ان کو تحریری طور پہ خط لکھ کے ایس بی سی اے کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فائر سیفٹی آڈٹ ہوا تھا اس کی روشنی میں تمام بلڈرز جو ہیں ان تمام انتظامات کو یقینی بنائیں. اور میئر کراچی کہتے ہیں اس سلسلے میں آج بھی فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا ہے. ضلع جنوبی اور شرقی کی 6 عمارتوں میں آڈٹ کیا گیا ہے. ساتھ ہی جو ملبہ گل پلازا سے اٹھایا جا رہا ہے اس کو کے ایم سی کی میوہ شاہ ورک شاپ پہ ڈمپ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اس وقت بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 2 سے 3% حکام بتاتے ہیں کہ ملبہ لا کے ڈالا گیا ہے, لیکن اس میں بہت ساری قیمتی اشیاء بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کچھ ٹوٹی ہوئی حالت میں ہیں, لیکن جو سیکیورٹی ہے یہاں پہ بڑھا دی گئی ہے اسی خدشے کے پیش نظر کہ اس میں سے کوئی بھی سامان اس کو چوری نہ کیا جا سکے. اس میں برتن ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے نظر آ رہے ہیں, مختلف جو اسٹیل کی چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پہ سیکیورٹی کو سخت کیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی ملبہ نکلے گا ان کو ڈمپرز کی مدد سے یہاں پہ لا کے ڈمپ کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ تقریباً 10 سے 15 دن اس کو مزید لگ سکتے ہیں. اس کو مسمار کیا جائے گا پوری بلڈنگ کو. مزید وقت بھی اس میں لگ سکتا ہے جب بلڈنگ کو مسمار کیا جانا ہے. مونس آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے. وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ, معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ہمراہ ہیں. تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر برائے اقتصادی امور احد خان چیمہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ, معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں. وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے. مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں.